بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام اور حضرت غازی عباس علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت امام علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علیہ السلام پر تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ اتنا کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کو حضرت امام علیہ السلام کی تلوار سے زخم بھی ہوا تھا، لیکن اس پورے واقعے کے پیچھے کی اصل وجہ کیا تھی، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جب غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تھے، حضرت امام علی علیہ السلام بی بی ام البنین کے پاس بیٹھے تھے اور بی بی ام البنین سے حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس علیہ السلام اب 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، مشقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، جو گن میرے تھے میں نے اس کو سارے سکھا دیے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ سکھا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ بی بی ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور لیا جائے، مجھے اپنی کوکھ اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے، مجھے فکر ہے کہ اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے اور مجھے اپنی وفا پر بھی ناز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے اعتماد پہ پورا نہ اترے میرا بیٹا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ غازی عباس علیہ السلام جب بھی امام علی علیہ السلام کے سامنے آتے یا امام حسن علیہ السلام کے سامنے یا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب کے سامنے آتے تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے سر اور نظریں نیچے جھکا کر فرماتے تھے، مولا حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، آپ میرے شیر ہو۔ غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میرے بابا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس علیہ السلام، تمہارا امتحان ہے، اور فرمایا وہ جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ، ابھی سے پوری رات صبح تک اس کا پہرا دینا، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کی قدموں کو ہاتھ لگایا اور بابا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، بابا سے زلف کار لی اور باغ کی طرف چل پڑے۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام باغ پر آ گئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، باغ کا پہرا دے رہے تھی۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ہوا تھم تھم کے چل رہی، جنات نے اپنا رخ بدل لیا، چرند پرند بھی ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی، لیکن یہ سب بھی رک گئے۔ اب جنوں نے آپس میں کہا کہ آگے نہ جانا، عباس علیہ السلام ہے، پرندوں نے کہا آگے نہ جانا، غازی عباس علیہ السلام کا پہرا سخت ہے۔ ہوا اپنے رخ کو بدل رہی تھی، غازی عباس علیہ السلام ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ شام گزری، رات کا پہلا پہر بھی گزرا، رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام بالکل چوکنے ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دور سے گھوڑے سوار آیا اور رات کے وقت ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی میں ایک گھوڑے سوار آیا، چہرے پر نقاب تھا، باغ میں داخل ہونے لگا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے آواز دی، خبردار اے اجنبی، آگے نہ بڑھنا، اس باغ کا پہرا عباس لے رہے ہیں، آگے نہ بڑھنا۔ اور وہ گھوڑے سوار اور بھی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی سنو، میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو بھی آئے اسے ختم کر دینا، اجنبی اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، آج غازی عباس علیہ السلام کا پہرا ہے، میری تلوار ننگی ہے، میں بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ اب وہ اجنبی تھا اور بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی خیر منا، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن میرے بابا کا حکم ہے کہ جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا، اس لیے آخری بار آگاہ کر رہا ہوں، واپس لوٹ جاؤ۔ اب وہ جو آنے والا تھا اس نے بڑی بے باغی سے ایک پھلدار درخت کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ اسے ہلانے لگا، اتنا ہلایا کہ درخت کی جڑیں ہل گئیں۔ حضرت عباس علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص ہے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور فرمایا، اے اجنبی آ رہا۔ غازی عباس علیہ السلام کی تلوار چلی اور پہلا وار غازی عباس علیہ السلام نے کیا، اس شخص نے بھی تلوار نکالی۔ اب تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، ایک تلوار آئی دوسری سے ٹکرائی اور دوسری تلوار آئی پہلی سے ٹکرائی، پھر یہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی، اس رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے بجلی کڑک رہی ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار اوپر اور اس اجنبی کی تلوار نیچے،
پھر اس اجنبی کی تلوار اوپر آئی اور حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار نیچے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ اجنبی کی تلوار اوپر اٹھی اور اجنبی نے دبانا شروع کر دیا اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے جھکاتا گیا، جاتے جاتے یہ زمین تک جا لگی، اور پھر غازی عباس علیہ السلام نے تلوار کو زور دیا اور اٹھانا شروع کر دیا، اور تلوار اٹھاتے اٹھاتے اوپر لے آئے، اور اوپر آتے آتے اجنبی کی تلوار سرک گئی۔ جب تلوار سرک گئی تو حضرت غازی عباس علیہ السلام کے بازو پر ہلکا سا زخم لگا، اور پھر وہ جو اجنبی تھا اس نے کہا، عباس بڑے بہادر ہو۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام حیران ہو گئے، اور یہ جملہ کہنا تھا اس اجنبی کا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور واپس چلا گیا۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام پریشان، شرمندہ اور بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑھی اور پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ اے بی بی ام البنین، میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا عباس اس باغ میں بیٹھا رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے تو وجہ کیا ہوگی، بھاگی بھاگی باغ میں آئی اور فرمایا، بیٹا کیا ہوا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو پہ زخم دے گیا، لیکن بازو پہ زخم نہیں، وہ میرا دل زخمی کر گیا۔ کاش وہ میرے بازو پہ زخم نہ کرتا، میری گردن اتار دیتا۔ مجھے فکر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں، لیکن اس نے جو میرے بازو پہ زخم دیا ہے نا، اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا دیا ہے کہ عباس تمہارے بابا کے جو معاملات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ اے ام البنین، اماں جان، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ بی بی ام البنین نے پوچھا، بیٹا ہوا کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بس آنے والا آیا تھا، میں نے روکنا چاہا، وہ نہیں رکا، مقابلہ کیا، بچ کے نکل گیا، بس زخم بازو پہ نہیں دل پہ ہے، اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام آتے ہی صدا دی، عباس میرے شیر بیٹے۔ اب جب حضرت غازی عباس علیہ السلام نے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے شیر بیٹے ہوا کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، مجھے معاف کر دیں۔ بابا میں ناکام ہو گیا، بابا میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس کھڑے ہو جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا، عباس آپ فیل نہیں، کامیاب ہو گئے ہو۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ کیسے؟ وہ آیا، آ کے ایسی بہادری سے مجھ سے لڑا اور مجھے زخم دے کر نکل گیا، اب میں ہار گیا، میں ناکام ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس سن، آپ ہارے نہیں۔ عباس علی نے حارث کو پچھاڑا، علی نے خیبر کو گرایا، علی نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے عمر بن عبد ود کو قتل کیا، لیکن علی کے بازو کبھی لرزش میں نہیں آئے۔ عباس علیہ السلام آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازو میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے وہ کام 13 سال کی عمر میں کیا ہے جو علی علیہ السلام 50 سالوں کی عمر تک کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ آپ تھے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عباس وہ میں تھا، آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا مجھے معاف کر دینا، رات کے اندھیرے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ورنہ میری یہ مجال کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بیٹا، اسی لیے تو میں رات کے تیسرے پہر آیا تھا تمہارا امتحان لینے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا۔